بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہالت ظلمت شب سے بھی بدتر ہے کہ جاہل کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی منزل نہیں ہوتی۔ جہالت جانی دشمن ہے تمدن کی، ترقی کی، کہ اس وقت کے ہوتے بقا حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، الرؤوس شیء والجہل لیس بشیء۔ گوبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جہالت کوئی چیز بھی نہیں۔ میرا یہ آج ویڈیو کا پیغام جو ہے وہ کل شاہزادہ دین میں اندوناک واقعہ جو پیش آیا، اس میں 2 پولیس نوجوان جو زخمی ہوئے، اس میں ہمارے پیارے بھائی ناصر دستی، محترم خاتم حسین بیگ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جلد کاملہ عاجلہ صحت عطا فرمائے، اور جو راہگیر مسافر زخمی ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج اس ویڈیو پیغام میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب واقعات، یہ چوری، یہ ڈکیٹی، یہ سب درندگی، یہ کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ 70 سالہ غفلت اور یہ منافقت کا نتیجہ ہے، کیونکہ نہ ہی ہمارے اس معاشرے میں، اس وطن عزیز میں نہ ہی کوئی اویئرنیس کی کوئی چیز رہی، نہ ہی ان لوگوں نے نہ ہی کوئی بڑے بڑے سیمینارز کرائے جس سے لوگوں تک یہ آگاہی پہنچے کہ تعلیم کتنا ضروری ہے۔ انہوں نے 70 سال میں ہمارے معاشرے کو بگڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا نوجوان، 18 سال کا نوجوان اٹھتا ہے بندوق اٹھا کے، جا کے ڈکیتی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف اور مشکل میں ڈالتا ہے، اپنا مستقبل داؤ پہ لگاتا ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ 29 سالہ لڑکا موبائل ایجاد کرتا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں 20 سے 25 30 سال تک وہ ڈکیتی پہ تل جاتے ہیں، روزگار نہیں ہوتا، وسائل نہیں ہوتے، مستقبل کرنے کے فیصلے نہیں ہوتے۔ جہالت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ افراد قوم کے دامن علم و ہنر کی دولت سے خالی ہو جاتے ہیں، علم و ہنر کی دولت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ کہا تو رجال چھا جاتا ہے، بچے بوڑھے جوان سب کے سب بے خبر ہوتے ہیں، سب بیگانگی ذات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر افراد قوم کی حالت بھیڑ بکریوں کے گلے جیسی ہو جاتی ہے، عوام ایک ہجوم بن جاتی ہے۔ یہ زندگی کی رمق، نہ روشنی کی جستجو، نہ مستقبل کی امید، نہ حال کی خبر، نہ دل، نہ دھڑکن، نہ تپش، نہ حرارت، نہ رنگ، نہ آہنگ، نہ امید، نہ استقلال، کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ نہ ہی استقلال ہوتا ہے، نہ جرت ہوتی ہے، قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ ان لوگوں نے جو ترقی یافتہ ممالک تھے، انہوں نے اپنی قوم کو حالات چلتے وقت کے مطابق سائنس اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا، قوموں کو ان کو تعلیم دی، وسائل دیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ حق حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم 2 منٹ کے لیے پول بات میں کھڑے ہو کر یہ سوچ لیں کہ کون بندہ اس ہمارے معاشرے میں بہتر ہے، خدا کی قسم ان گدھوں جیسے جو حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ اس سے بچ جائیں گے ہم۔ یہ گدھ حکمران ہمارے مردوں سے کفن اتار کر بیچنے سے بھی باز نہیں آتے۔ انہوں نے کب بتایا کہ اویئرنیس پروگرام چلنا چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، سکولز میں یہ پروگرام ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو اساتذہ کرام ہیں، تاکہ یہ اساتذہ کرام یہ اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں
کہ آنکھ کھول، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ. یہ کیوں وسائل نہیں دیتے؟ ہم اپنے نظام تعلیم میں کیوں انقلابی تبدیلی نہیں لاتے؟ ایک 20 سالہ نوجوان کو ایک برس کے ذریعے چھلنی کر دیا جاتا ہے، دوسرا ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، 2 راہگیر زخمی ہو گئے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ڈی پی اختر فاروق صاحب، اگر یہ سیکورٹی ادارے خود محفوظ نہیں ہے تو ایک عام آدمی کو کون دے گا حفاظت؟ جن کی نہ عزت محفوظ ہے، اگر بیٹی باہر نکلتی ہے تو اس کے دوپٹے چھین لیے جاتے ہیں، عزت لوٹ لی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم سے نکلی کیوں تھی باہر، یہ کہاں جا رہی تھی؟ ریاست مدینہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام عمر فاروق تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ لوگ بھول چکے ہیں. وہ رات کو گلیوں میں اکیلا پھرتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بھوکا نہ سویا ہو. آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ڈالے ضرورت ہوتی ہے سیکورٹی کے لیے. یہ آپ خود لوگ جب سیکورٹی لیتے ہیں، ایک عام آدمی کو سیکورٹی کون دے گا؟ بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی. وہ بادشاہ ریاست مدینہ کا خلیفہ جو کہتا ہے کہ دریا کے کنارے ایک بھوکا کتا مر جائے اس کا حساب میں دوں گا، یہاں پہ آئے روز ہوا کی بیٹی کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو جن کو ہم کافر کہتے ہیں نا، جو جہنمی ہوتے ہیں، یہ جو یہودی جو کافر، ان کے معاشرے کو تو دیکھ لیں نا. یہ جو ہم جنتی بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. حیرانگی کی بات اس ٹائم ہوتی ہے جب 50,000 لینے والا، تنخواہ لینے والا آفیسر ایک مزدور سے رشوت مانگتا ہے، اس وقت انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے. 21ویں گریڈ کا آفیسر، 17ویں گریڈ کا آفیسر جب کسی عام آدمی کی عزت کو، چار دیواری کی عزت کو پامال کر کے جب گھر میں چھلانگتا ہے، عورتوں کے دوپٹے چھینتا ہے، انسانیت کا جنازہ تب نکلتا ہے. ایسے نہیں معاشرے بگڑتے. ان لوگوں نے 70 سال لگائے ہیں، ان کے تو لندن میں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے تو لندن میں پڑھتے ہیں. کوئی امریکہ پڑھتا ہے، کوئی لندن پڑھتا ہے، کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے. ہمارے بچوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. جو سکول ہے نا، سکول، اس میں یہ لوگ بتائیں کہ یہ انتظامیہ، یہ سیاستدان جو ہمارے ووٹ کاسٹ کرنے سے مسلط ہوئے ہیں ہمارے اوپر، ایسے نہیں ہے. ہم لوگ اگر یہ سوچ لیں، یہ قوم سوچ لیں کہ ہمارے ایک ووٹ کاسٹ کرنے سے یہ حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، یا پولنگ بوتھ میں کھڑے ہو کر 2 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ کن کو ووٹ دینا ہے، تب ان گدھ جیسے حکمرانوں سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. معاشرے عملی طور پر بنتے ہیں جب نوجوانوں کو آگاہی نہیں دی جاتی. خاص طور پر جنوبی پنجاب میں کتنی ریشو ہے تعلیم کی. کیا یہاں کے سیاستدانوں نے اس سیکورٹی معاملے میں کبھی ساتھ دیا ہے عوام کا کہ یہ بدماشی، یہ فحاشی، یہ اڑانی کیوں ہو رہی ہے، ڈکیتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی نہیں کیا ہوگا. نہیں آئیں گے یہ لوگ آپ لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ اپنا حق لو. یہ اس ٹائم آپ لوگوں کو پکاریں گے کہ ایس ایچ او میرے کہنے پہ اس بندے کو نہیں چھوڑ رہا. یہ رات کے 2 بجے چلے جاتے ہیں تھانے میں. میں اس چیز کا شاہد ہوں، اس لیے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ان کا گودے پن جو ہوتا ہے نا وہ مجروح ہوتا ہے. یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو زخمی کر دیا گیا ہے. کیا اس کے لیے کوئی مالی امداد کا اعلان ہوا؟ کیا ان کے لیے کوئی انعامات کا اعلان ہوا؟ نہیں ہوا. حوصلے بس نہیں کرنے چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. میں ان 2 نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ایسے نوجوان ہمارے قوم کے سرمایہ ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ تو ہمارے سیکورٹی محافظ ہیں، انہی کی وجہ سے تو ہم محفوظ ہیں. اگر ان کا یہ حال ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاشرے تو پہلے سے ہی اللہ حافظ ہے. ان حالات میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ تعلیمی نظام کب ٹھیک ہوگا.
یہ سیمینار ہونے چاہیے، یہ سیمینار اسکولوں میں ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو یہ اویئرنیس مل سکے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ جو جہالت ہے نا یہ ترقی کی دشمن ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں مومنین کی صفات گنواتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جو اللہ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی مومن سلامتی چاہتے ہیں، مومن سلامتی چاہتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب سکولوں کے بچے محنت کی بجائے نوافل اور ورد و وظائف سے بورڈ میں نمبر لینے کی جب خواہش رکھیں، جب یہ بڑے بزرگ عہدے لینے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، منافقت کریں، تب کیا ہوگا؟ یہ کر رہے ہیں، یہ منافقت چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں انتظامیہ سے، ان سیاستدانوں سے، اپنے پرائم منسٹر سے کہ سائنس اسٹڈی بریک کے ادارے کھولے جائیں تاکہ ہر عام شہری کو یہ جدید دور کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور اس قوم کے ہر عام شہری کو قومی دستاویزات کی نقول تک رسائی دی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا مستقبل کس طرف جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔